آج ہم مدینہ منورہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور بدر کے تاریخی راستے پر موجود ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں پہنچ کر دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ ہے بیر روحا، ایک ایسا کنواں جس کے ارد گرد خاموش پہاڑ، سنہری ریت، پتھریلی زمین اور سکوت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت آج بھی 1400 سال پہلے ہی رکا ہوا ہو۔ مدینہ منورہ سے بدر کی طرف جانے والا یہ راستہ کوئی عام راستہ نہیں ہے۔ یہی وہ شاہراہ ہے جس پر اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ اکرام اجمعین کے ساتھ کئی مرتبہ سفر کرتے ہوئے گزرے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر اسلام کی عظیم تاریخ رقم ہوئی۔ آج جب آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو چاروں طرف پہاڑ نظر آتے ہیں، نہ کوئی آبادی، نہ بازار، نہ شور و غل، صرف خاموشی، ایسی خاموشی جو انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ بعض قدیمی تاریخی روایات کے مطابق اس مقام سے 70 انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں اور انہوں نے اس بابرکت کنویں سے پانی نوش فرمایا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہی زمین، یہی پہاڑ، یہی خاموش وادیاں اور انہی راستوں سے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرتے رہے، اور پھر وہ مبارک لمحہ آیا جب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحا کے مقام پر قیام فرمایا، نماز ادا کی اور اس مبارک سرزمین پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے۔ یہی سوچ کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ جس جگہ آج ہم کھڑے ہیں، شاید اسی کے آس پاس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا ہوگا، صحابہ اکرام سے گفتگو فرمائی ہوگی، اور اسی فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہوں گی۔ اس مقام کی ایک اور خاص بات یہ ہے، سعودی حکومت نے اس کی تعزین و آرائش نہایت خوبصورتی سے کی ہے، لیکن جدید شہر جیسا نہیں بنایا، بلکہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ آنے والا زائر محسوس کرے کہ وہ عہد نبوی میں پہنچ گیا ہے۔ پتھروں سے بنے راستے، قدیم طرز کی دیواریں، روایتی انداز کی لالٹینیں اور فانوس، اور ایسا ماحول کہ انسان کی نگاہیں بار بار ماضی میں کھو جاتی ہیں۔ آپ جب اس راستے پر چلتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ نمودار ہو جائے گا، اور صحابہ کرام اجمعین لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک تاریخی مقام نہیں، بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والی ایک زندہ یادگار ہے۔ اور پھر اچانک اس خاموش وادی کے درمیان میں ایک نہایت خوبصورت مسجد نظر آتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے واقعی جنگل میں منگل ہو، باہر قدیم عرب کا ماحول اور اندر جدید سہولیات۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی سرخ رنگ کا نرم قالین دل کو خوش کر دیتا ہے، بہترین ایئر کنڈیشننگ، شاندار ساؤنڈ سسٹم، صفائی، سکون اور خشوع و خضوع کی ایسی فضا کہ انسان چاہتا ہے گھنٹوں نوافل ادا کرتا رہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ کے حضور اپنے دل کا حال بیان کرتا رہے۔ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، بلکہ روح کو سکون دینے کا مقام ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دل بے اختیار دعا کرتا ہے، یا اللہ، جس زمین پر تیرے محبوب
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कदम रखे, हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अगर आप मदीना मुनव्वरा आएँ तो सिर्फ मशहूर मकामात ही न देखें, बल्कि इस बाबरकत मुकाम पर भी ज़रूर आएँ। यहाँ की खामोशी आपसे बातें करती है, पहाड़ आपको तारीख सुनाते हैं और हवा का हर झोंका ये महसूस होता है जैसे अहद नबवी की खुशबू आज भी इस वादी में बसी हुई है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र फरमाते तो रोहा का ये मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र की अहम मंजिलों में शुमार होता था। मुतअद्दिद अहादीस में इसका जिक्र मिलता है, जिससे मालूम होता है कि ये जगह इस्लामी तारीख़ में एक ख़ास अहमियत रखती है। रवायात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी वादी से हज या उम्रा करने के लिए गुज़रे थे और हज़रत यूनुस बिन मत्ती अलैहिस्सलाम का भी इसी रास्ते से गुज़रने का जिक्र मिलता है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये रास्ता सदियों से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मुबारक सफ़र का हिस्सा रहा है। रात के वक्त यहाँ रवायती तर्ज की कंदीलें और लालटेनें रोशन की जाती हैं, जो इस तारीख़ी मुकाम की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं। ये मंज़र ज़ायरीन को न सिर्फ इस्लामी तारीख़ की याद दिलाता है, बल्कि उन्हें इस अजीम सफ़र की तरफ भी मतवज्जो करता है जिस पर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए। जब आप इस कुएं के किनारे खड़े होते हैं तो दिल बेख्तियार ये सोचता है कि शायद इसी मुकाम पर कभी अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों ने क़याम किया होगा, वज़ू किया होगा, पानी पिया होगा और अपने रब के हजूर दुआएं मांगी होंगी। ऐसे तारीख़ी मुकामात सिर्फ पत्थर या इमारतें नहीं होते, बल्कि ये हमारी इस्लामी तारीख़ की जिंदा यादगारें हैं। बीरे रूहा को सऊदी हुकूमत ने इस तारीख़ी मुकाम की नहायत खूबसूरत अंदाज में बहाली कर दी है। पूरे इलाके को कदीम तर्ज तामीर के मुताबिक पत्थरों से सजाया गया है। रास्ते, दीवारें और इर्द गिर्द का माहौल इस तरह बनाया गया है कि देखने वाला सदियों पुराने दौर में चला जाए।